السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں کاغذ کے نوٹ جائز ہیں یا نہیں؟ سونے کی جگہ کاغذ کے نوٹ کب شروع ہوئے؟ کیوں شروع ہوئے؟ کس نے شروع کیے؟ اور اس کا مقصد کیا تھا؟ اگر نہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ سے لے کر خلافت عثمانیہ تک سونے اور چاندی کے سکے بطور کرنسی رائج تھے اور ان کی قدر و قیمت پوری روئے زمین پر ایک جیسی تھی۔ کسی بھی ملک کی کرنسی کی قدر و قیمت میں کوئی فرق نہ تھا۔ پھر 1931 کی وہ بدبخت گھڑیاں آئیں جن سے ملکوں کی غربت کا آغاز کیا گیا۔ دوستو، 1931 میں دنیا کی دولت کو قانونی طور پر لوٹنے کا ایک عظیم منصوبہ بنا، جس کے تحت امریکی حکومت نے امریکی شہریوں کے لیے سونے کے سکے، ان کی خام شکل اور سونے کے سرٹیفکیٹ رکھنا جرم قرار دے دیا۔ سونے کے سکوں کو لین دین کے استعمال میں روک دیا اور ان کی قانونی حیثیت ختم کر دی۔ یوں یہ سکے روپے کے طور پر استعمال نہیں ہو سکتے تھے۔ اگر کسی کے پاس یہ سکے نظر آئے تو $10,000 جرمانہ یا 6 ماہ قید کی سزا تجویز کی گئی۔ ان سکوں کے بدلے امریکی فیڈرل ریزرو بینک نے کاغذ کا ایک نوٹ یعنی $20 کا نوٹ جاری کیا، جس کی قیمت 1 اونس سونے کے برابر تھی۔ اور یہی وہ دھوکہ تھا جس میں سونے کو کاغذ کے برابر تولا گیا، یعنی سونا کاغذ میں بدل دیا گیا۔ جب تمام سونا کاغذ یعنی ڈالروں میں بدل گیا تو امریکی حکومت نے اس قانون کو ختم کر دیا جس کے تحت سونا رکھنا منع تھا، اور ساتھ ہی کاغذ کے نوٹ یعنی ڈالر کی قیمت میں 41% کمی کر دی۔ جب عوام سونا واپس لینے دوڑی تو ان کی 41% دولت لٹ چکی تھی، کیونکہ وہی 1 اونس سونا ان کو $35 میں واپس مل رہا تھا۔ پھر اسی سازش کو جاری رکھتے ہوئے کئی ممالک نے تجرباتی طور پر ایسا کیا۔ برطانوی پاؤنڈ کی قیمت 1931 میں 30% گرائی گئی، فرانسیسی فرانک کی قیمت 30%، اٹالین لیرا کی قیمت 41% اور یونان کی کرنسی کی قیمت 59% تک گھٹائی گئی، اور پھر اس جال کو پوری دنیا میں پھیلایا گیا جس کے ذریعے سے کاغذی نوٹوں کی مصنوعی قیمت کو گرا کر دنیا کی دولت لوٹی گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ غریب ممالک مزید غریب اور امیر ممالک مزید امیر ہوتے گئے۔ 1971 کے بعد تو ڈالر، جو کہ بین الاقوامی تجارت میں استعمال ہوتا ہے، بغیر زر ضمانت کے چھاپا جانے لگا۔ معزز دوستو، ہم یا ہماری حکومت اپنی مرضی سے نوٹ چھاپنے لگیں تو شاید نوٹوں سے بھرے ہوئے ایک بیگ سے کسی اچھی ہوٹل میں کھانا بھی نہ ملے، مگر وہی نوٹ جب یورپین کنٹریز چھاپتے ہیں تو اس سے وہ پوری دنیا میں جو چاہتے ہیں خرید لیتے ہیں۔ اگر ہم کسی ملک سے کچھ خریدنا چاہیں تو ہمیں پہلے سونے کے عوض کاغذی ڈالر یعنی کاغذی کرنسی خریدنا پڑے گی، اور یوں اس طرح سے ہمارا سونا ان کے پاس منتقل ہو جائے گا، اور ہم میں سے اکثر اس غربت کا ذمہ دار اپنی عوام کو سمجھتے ہیں، اور جنہوں نے ہماری دولت لوٹی ان کو ہم آئیڈلائز کرتے ہیں۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کومنٹ ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ ہماری مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پارسالینز کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں۔